دنیا کا اگر ایک بندہ کاروبار کرتا ہے نا، دکاندار ہے، میں کہتا ہوں اس کا لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہے، اور رات کو جب فارغ ہو کر بیٹھتا ہے پورے اپنے دن کا محاسبہ کرتا ہے، میں نے دن کے اندر کتنا کچھ باہر سے خریدا، کتنا باہر بیچا، کتنا ادھار دیا، کتنا قرض لیا، کتنا پہلے کے پیسے وصول کے، یعنی ساری چیز کا رات کو کیا کرتا ہے، ایک کاپی کے اندر محاسبہ کرتا ہے۔ اور میں اور آپ نے بلا جس چیز کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے وہ ہم کرتے نہیں۔ کون ہے ایسا بندہ جس نے کہا کہ وہ روزانہ رات کو جب بستر پر جاتا جا کر اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے؟ یار میں صبح جب بیدار ہوا تھا اس وقت سے لے کر رات تک میں نے دن میں اتنے گناہ کیے، اتنی نیکیاں کی، اتنے اللہ کے فرامین کو ٹھکرایا، اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ٹھکرایا، اتنا دن میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا، اتنے جھوٹ بولے، اتنی نیکیاں کی، اتنی نمازیں پڑھی، اتنی نمازیں چھوڑی، کبھی کسی نے محاسبہ کیا؟ اصل کام میرے مسلمان بھائی ہم اس چیز کا محاسبہ کرتے ہیں، لیکن ہم دنیا کے اپنے معاملات کا، دنیا کے مال کا، دنیا کے کاروبار کا محاسبہ کر لیتے رات کو، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ اور واللہ اگر میں کہتا ہوں ایک دن بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے نا رات کو بیٹھ کر کہ دن میں کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، کتنے دھوکے کیے، کتنے فراڈ کیے، کتنے 2 نمبر میں نے کام کیے، رات کو ایک لسٹ بنا کر دیکھے، تو میں کہتا ہوں پھر بندہ یقین کرے اس کا سب کچھ بدل جائے گا، گناہ کرنے چھوڑ دے گا۔ جب دیکھے گا نا یار نیکیاں تو کم ہے، اس میں گناہ زیادہ ہے، اگر دن میں اتنے گناہ تو مہینے میں میرے اتنے گناہ بنیں گے، اگر مہینے میں اتنے گناہ ہوئے تو سال میں اتنے گناہ بنیں گے، اگر سال میں اتنے ہوئے تو 50 سال زندگی میں تو میرے اتنے گناہ ہو جائیں گے۔ پھر انسان اوپر غور کرے، لیکن بلکہ گناہ کبھی سوچا ہی نہیں، گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، کہتے ہیں بس معافی مانگ لی، پھر رمضان آئے گا معافی مانگ لیں گے۔ لیکن یہ 7واں کام ہم نے کرنا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ ضرور کرنا ہے۔ اور 8ویں چیز جو اہم چیز ہے، شوال کے روزے ہم نے رکھنے، 6 روزے نفلی، جس طرح رمضان کے 1 مہینے کے ہم نے روزے رکھے، پتہ ہی نہیں چلا روزے گزر گئے۔ میرے مسلمان بھائیو یہ شوال کے 6 روزے بھی ہم نے ضرور رکھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اس کی مثال اس طرح گویا اس بندے نے پورے سال کے روزے رکھے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کیونکہ دوسری حدیث کے اندر فرمایا، ابن خزیمہ کی روایت ہے، فرمایا جو رمضان کے روزے تھے وہ 10 گنا ہوتے ہیں، اور یہ شوال کے روزے 2 گنا، 10 اور 2 12 ہو گئے۔ یعنی جو بندہ شوال کے 6 روزے نفلی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اس طرح جس طرح وہ بندہ سال کے 12 مہینے اس نے روزے رکھ کر گزارے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیو شوال کے یہ دن شروع ہو چکا ہے، کوشش کریں جس طرح ہم نے 29 روزے رکھے، یہ 6 روزے بھی ہر جوان، ہر بوڑھا بزرگ طاقت رکھتا ہو، کیونکہ نفلی روزہ وہی رکھے جس کے پاس طاقت موجود ہو۔ یہ نہیں ایک بندہ طاقت نہیں رکھتا تو جان لڑا کر اپنے نفس کو خراب کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر وہ نفلی روزے رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ اللہ دعا مانگے، اللہ جس طرح رمضان کے روزے رکھنے کی مجھے توفیق دی، اللہ یہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی دی، تو یہ 6 روزے شوال کے رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب 6 شوال کے روزے میں آپ رکھیں گے اللہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہمیں ثواب عطا کرے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح رمضان میں اللہ ہمیں نماز پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیر رمضان کے اندر بھی اسی طرح ہمیں نمازی بنائے، اللہ کا خیرات کرنے کی توفیق دے، اللہ روزے رکھنے کی توفیق دے، اللہ قرآن سے ہمارے تعلق کو جوڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا